یہ کہانی کسی بڑی بغاوت کی نہیں ہے. یہ کہانی ہے ایک عام سی شادی شدہ عورت کی جو سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے خود کو کہیں پیچھے چھوڑ چکی تھی. اس کا نام زارا تھا. زارا کی صبح الارم سے پہلے شروع ہوتی تھی. آنکھ کھلتے ہی ذہن میں لسٹ چلنے لگتی. ناشتہ، لنچ، ہسبینڈ کی فائل، بچوں کے کپڑے، سسرال کا فون، کپڑے اور پورا دن. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ خود کیسا محسوس کر رہی ہے، کیونکہ شادی شدہ عورت اکثر محسوس کرنے کا حق خود سے چھین لیتی ہے. زارا کی ذمہ داری صرف کچن تک محدود نہیں تھی. کس دن کس کو دعوت پہ بلانا ہے، کس دن مہمان آ سکتے ہیں، کس بات پر شوہر خاموش ہو جاتا ہے، یہ سب اس کے دماغ میں ہر وقت چلتا رہتا تھا. اور اگر کسی دن کچھ بھول جائے تو بس ایک جملہ سننے کو ملتا: تم تو گھر پر ہی رہتی ہو. یہ جملہ زارا کے دل میں خاموشی سے بیٹھ جاتا تھا. سر میں درد ہوتا تو کہتی بعد میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. نیند پوری نہیں ہوتی تو کہتی چلتا ہے. کیونکہ گھر میں اگر کسی کی باری آخر میں آتی تو وہ ہمیشہ زارا ہی ہوتی تھی، خود. ایک دن دوپہر کو زارا آئینے کے سامنے کھڑی تھی. بکھرے بال، تھکا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں ایک سوال. اس نے خود سے پوچھا، تم آخری بار کب خوش ہوئی تھی؟ جواب نہیں آیا، اور وہی لمحہ اس کی زندگی کا خاموش موڑ بن گیا. پرانی زارا کی جھلک دکھاتی ہوں. کالج کے دنوں میں زارا بولتی تھی، سمجھتی تھی، لکھتی تھی. پھر شادی ہوئی، ذمہ داریاں آئیں، اور سب کچھ بعد میں اور پھر کبھی پہ چلا گیا، اور بعد میں کبھی آیا ہی نہیں. ایک شام پڑوس کی ایک لڑکی نے کہا، آپی آپ مجھے انگلش پڑھا دیا کرو، آپ بہت آسان بنا کر سمجھا دیتی ہو. زارا مسکرا دی. میں کون سا ٹیچر ہوں؟ لڑکی بولی، پر آپ بات دل تک پہنچا دیتی ہو. یہ جملہ زارا کے اندر کہیں رک گیا. اس رات زارا سو نہیں سکی. دل کہتا تھا کوشش کرو، دماغ کہتا تھا لوگ کیا کہیں گے، گھر بگڑ جائے گا، تم سیلفش کہلاؤ گی. یہ وہ ڈر ہے جو ہر شادی شدہ عورت کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے. سب سو جاتے، کچن صاف، لائٹس ہلکی، اور زارا جاگتی. ویڈیوز پہ نوٹس بنانا پریکٹس کرتی تھی، کیسے پڑھاتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی. کبھی آنسو بھی آ جاتے تھے آنکھوں سے، لیکن وہ رکی نہیں، کیونکہ اب یہ شوق نہیں تھا، یہ اس کی سانس بن چکا تھا. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس طرح میں کچھ بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. شوہر بولا، گھر میں پہلے تھوڑے کام ہے، کیوں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر رہی ہو؟ زارا خاموش رہی. اسے پتا تھا کہ ہر جنگ بحث سے نہیں جیتی جا سکتی. زارا کی پہلی کلاس میں صرف 3 لڑکیاں تھیں. ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا. لیکن جیسے ہی زارا نے پڑھانا شروع کیا، اسے لگا وہ خود کو واپس پا رہی ہے. اب زارا 2 زندگیاں نبھا رہی تھی، ایک گھر کی، ایک اپنی. کبھی کھانا سمپل ہوتا، کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی، اور دنیا ختم نہیں ہوتی تھی. یہ اس کو اب سمجھ آ رہا تھا. ایک دن زارا کے ہاتھ میں کچھ پیسے آئے. یہ اس کی پہلی کمائی تھی. وہ بازار گئی. ایک دکان پر ایک سادہ سا دوپٹہ دیکھا، نہ زیادہ بھاری نہ چمکدار، بس نرم جیسے سکون. اس نے دوپٹہ لے لیا، کیونکہ پہلی بار وہ پیسے کسی ضرورت پر نہیں، خود کی خوشی پر خرچ کر رہی تھی. گھر آ کر اس نے دوپٹہ اوڑھا اور آئینے میں خود کو دیکھا. وہ زارا تھی، مگر آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی. اسے سمجھ آ گیا، یہ دوپٹہ صرف کپڑا نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود پر خرچ کرنے کا حق رکھتی ہے. ایک دن ہسبینڈ اس کی کلاس کے باہر کھڑا تھا. اس نے دیکھا لڑکیاں کتنی توجہ سے سنتی ہیں اور کتنی رسپیکٹ سے بات کرتی ہیں. گھر آ کر اس نے
چائے بنا کر زارا کے سامنے رکھ دی۔ یہ اپالوجی نہیں تھی، یہ ایکسیپٹنس تھی۔ زارا آج بھی وہی گھر سنبھالتی ہے، وہی ذمہ داریاں۔ اس نے گھر نہیں چھوڑا، رشتے نہیں توڑے، اس نے بس خود کو آخری نمبر پہ رکھنا چھوڑ دیا۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہی ہیں اور دل کے کسی کونے سے آواز آ رہی ہے یہ تو میری زندگی ہے، تو یاد رکھیے زارا کوئی خاص عورت نہیں ہے، وہ بس ایک دن خود کو یاد رکھنے لگتی ہے۔ 2 سال بیت چکے تھے۔ زارا کی زندگی باہر سے زیادہ نہیں بدلی تھی، وہی گھر، وہی ذمہ داریاں، وہی صبح اور وہی شام، مگر جو بدلا تھا وہ اس کے اندر تھا۔ اب زارا صبح اٹھ کر صرف کام کی لسٹ نہیں بناتی تھی، وہ پہلے 2 منٹ کے لیے خود سے پوچھتی آج میں کیسی ہوں؟ کبھی جواب آتا ٹھیک ہوں، کبھی خوش، کبھی صرف بس زندہ، اور یہ پوچھ لینا ہی اس کی جیت تھی۔ اب اس کی کلاس صرف 3 لڑکیوں تک محدود نہیں رہی تھی، گلی کی عورتیں، کالج کی لڑکیاں، کبھی کبھی کوئی شادی شدہ عورت جو چپ چاپ پیچھے بیٹھ جاتی، اور زارا ان سب کو صرف انگلش نہیں پڑھاتی تھی، وہ انہیں اپنی بات کہنے کا حوصلہ بھی دیتی تھی۔ مگر جیسے جیسے زارا کی پہچان بنتی گئی ویسے ویسے لوگوں کی باتیں بھی آنے لگی۔ زیادہ ہی بدل گئی ہے، اب گھر پہ کام دھیان دیتی ہے، یہ سب کتنے دن چلے گا؟ 2 سال پہلے یہ باتیں اسے توڑ دیتی، آج یہ سب بس آواز بن چکی تھی، حکم نہیں۔ ایک دن زارا پھر سے تھک گئی، گھر کے کام، کلاسز، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، سب ایک ساتھ آ گیا۔ اس نے کچن میں گیس بند کی، کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آئے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ یاد دلا رہے تھے کہ وہ اب بھی انسان ہے۔ اس شام زارا نے الماری کھولی، وہی دوپٹہ جو اس نے اپنی پہلی کمائی سے خریدا تھا، اس نے اسے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے کہا تم نے مجھے یاد دلایا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے دوپٹہ اوڑھا اور آنسو پونچھ کر واپس کھڑی ہو گئی۔ اب شوہر اسے صرف گھر سنبھالتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ زارا کا چہرہ کلاسز کے بعد کیسے چمک اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ خود ہی کہہ دیتا آج تم تھک گئی ہو، میں چائے بنا دیتا ہوں۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لگتی، مگر زارا جانتی تھی کہ یہ عزت ہے۔ ایک دن ایک عورت کلاس کے بعد رک گئی، بولی میں بھی آپ جیسا بننا چاہتی ہوں پر مجھے ڈر لگتا ہے۔ زارا نے مسکرا کر کہا مجھے بھی لگتا تھا، اور وہی لمحے زارا کو سمجھا گئے، وہ صرف خود کے لیے نہیں بدلی تھی، وہ کسی اور کے لیے راستہ بن گئی تھی۔ زارا آج بھی پرفیکٹ نہیں ہے، وہ کبھی کبھی پھر سے تھک جاتی ہے، پھر سے رو دیتی ہے، مگر اب وہ رکتی نہیں۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں شاید میں بھی، تو سن لیجئے، زارا کوئی کہانی کا کردار نہیں ہے، وہ ایک فیصلہ ہے، وہ فیصلہ جو آپ آج نہیں تو کل لے سکتی ہیں۔ کوئی اور عورت آپ کو دیکھ کر ہمت پکڑ لے گی۔ زارا اب بھی وہی گھر میں رہتی ہے، وہی صبح وہی شام، مگر اب لوگ اسے صرف گھر والی نہیں کہتے تھے۔ کوئی کہتا زارا آپ ہی سے بات کرو، کوئی کہتا انہیں سمجھ آتا ہے ان سے پوچھ لو۔ اب کلاسز صرف پڑھنے تک محدود نہیں رہی تھی، کبھی کوئی عورت کلاس کے بعد رک جاتی، بولتی مجھے لگتا ہے میں خود کو بھول گئی ہوں۔ زارا سن لیتی بنا جج کیے، کیونکہ اسے یاد تھا اسے بھی کبھی صرف کوئی سننے والا چاہیے تھا۔ ایک دن ایک عورت کلاس کے کونے میں بیٹھی تھی، نہ سوال نہ بات۔ کلاس کے بعد زارا نے صرف اتنا پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ عورت رو پڑی، اس نے کہا مجھے کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ زارا نے اس دن کچھ سمجھا، ہر عورت کو سلوشن نہیں چاہیے ہوتا، کبھی کبھی صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ کوئی یہ پوچھ لے کہ تم ٹھیک ہو۔ اب شوہر محفل میں کہتا زارا لوگوں کو بہت ہمت دیتی ہے، یہ تعریف نہیں تھی، یہ تسلیم تھی۔ زارا مسکرا دیتی
کیونکہ عزت جب زبردستی نہیں مانگنی پڑتی تو زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی گیدرنگ تھی، زارا سے کہا گیا 2 الفاظ بول دیجئے۔ اس کے ہاتھ تھوڑا سا کانپ گئے، مگر پھر اسے اپنا پہلا دوپٹہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں صرف ایک شادی شدہ عورت ہوں جس نے ایک دن خود کو آخری رکھنا چھوڑ دیا۔ پورے روم میں سناٹا سا چھا گیا، سب خاموش تھے۔ اس دن کے بعد زارا نے ایک بات پکی کر لی اپنے من میں، وہ عورتوں کو بدلنے کے لیے کبھی نہیں کہے گی، وہ صرف یہ یاد دلائے گی کہ وہ پہلے سے ہی کافی ہیں۔ وہی دوپٹہ اب بھی الماری میں تھا، مگر اب وہ صرف زارا کا نہیں تھا۔ جب کوئی عورت خود پر شک کرتی، زارا کے الفاظ اس کے لیے دوپٹہ بن جاتے، نرم، حفاظت دینے والے، ہمت دینے والے۔ زارا آج بھی کبھی تھک جاتی ہے، کبھی چپ ہو جاتی ہے، مگر اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہو تو شاید آپ بھی اس راستے پر ہیں جہاں زارا کبھی تھی، یا شاید آپ اس جگہ پر ہیں جہاں زارا آج ہے، یا پھر شاید کوئی اور عورت کل آپ کو دیکھ کر چلنا شروع کرے گی۔ زارا بننا کسی کورس کا نام نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ اور جب ایک عورت خود کو یاد رکھتی ہے تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں، تو وہ کئیوں کی زندگی بھی روشن کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو مجھے کامنٹ کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار میرے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے میری کہانیاں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں، میں کیا کروں، میں نئی ہوں، ابھی سیکھ رہی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے نئی کہانیاں لے کر آؤں۔ اور اگر آپ چاہیں تو جو کہانی آپ کو پسند ہو یا آپ پر گزری ہو، آپ مجھے بھیجیے، میں آپ کی کہانی اپنی آواز میں سب تک پہنچاؤں گی۔ آپ اپنی کہانی میرے انسٹاگرام چینل ٹیبل ٹاک 2025 پر میل کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آؤں گی کسی اور کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔